قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جو آدمی بھی اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا ایک درجہ ہوتا ہے، شاباشی ملتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بچے جب پڑھتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پاس ہوتے ہیں تو انعام دیتے ہی نہیں دیتے، شاباشیاں دیتے ہیں، واہ بے واہ، نمبر 1 پر آیا، نمبر 2 پر آیا، نمبر 3 پر آیا، شاباشی۔ تو اللہ کے یہاں بھی اپنے بندے اور بندیوں کے لیے شاباشیاں ہیں۔ لہم درجات عند ربہم بما کانوا یعملون، یہ قرآن میں ہے کہ ان کے لیے درجات ہیں، یعنی شاباشیاں ہیں۔ اونچا درجہ، نیچا درجہ اللہ دیتے ہیں کہ لو بھی تم بھی لو، تم نے اتنا اچھا کام کیا۔ مناقب کہتے ہیں اس کو، مناقب عربی کے اندر۔ اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درجے بیان کیے ان کی قربانیوں کی وجہ سے۔ دین کے لیے قربانیاں دینا اور دین کا کام کرنا، اور چپکے کرنا۔ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو سب کے سامنے آدمی کرتا ہے، پھر وہ نیکیاں بولتی ہیں۔ مال لگایا تو مال بولتا ہے کہ میں نے 5 لاکھ روپے یہاں دیا، میں نے 2 لاکھ روپے یہاں دیا۔ یہ مال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ آدمی نیکی کرے اور پھر اسے بھول جائے، اللہ کے حوالے کر دے، وہ اس کے پھر اللہ کے یہاں اللہ اس کو پالتا ہے، شاباشی ملتی ہے، واہ۔ اس لیے کہ معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے نا۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، یہ اصول ہے کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو بھی تم خیر کا کام کرو گے وہ اللہ جانتا ہے، اس پر درجہ ملتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دبلے پتلے تھے، بہت دبلے پتلے۔ ان کی پنڈلی جو تھی یہ بہت دبلی پتلی تھی، داڑھی بھی ان کے بعد لوگوں کی ہوتی ہے نا، آپ کے امر پورا میں ہوگا سب یہاں کا داڑھیاں تھوڑی لمبی ہوتی ہے، پوری داڑھی نہیں ہوتی، آپ سمجھے نا۔ یہ مول صاحب بیٹھے ہیں ایسی، یہ عبداللہ بن مسعود کی داڑھی تھی، ایک تو گھنی داڑھی ہوتی ہے، یہ عبد الرحمن ابن عوف کی تھی، یہ مولانا کی وجہ سے گھنی داڑھی، یہ عبد الرحمن ابن عوف، اور عبداللہ بن مسعود دبلے پتلے کہ ان کی جو ہے پنڈلیاں بھی بہت دبلی پتلی، اور ہر سال لڑکی پیدا ہوتی تھی، لڑکیاں بہت تھیں ان کے۔ ہمارا جو فقہ حنفی ہے یہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث اوپر ہے۔ حنفی مسلک میں جتنی حدیثیں لی گئی ہیں وہ عبداللہ بن مسعود کی لی گئی ہیں اکثر۔ امام تھے، سیدھے سادے تھے، لیکن ان کے اندر کی نیکیاں تھیں، وہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ آپ اپنے امر برا میں جو اندر کی خیر کے لیے کیا کرو گے اور معاملہ اللہ کے ساتھ کرو گے تو وہ نیکی بہت وزنی ہوگی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بھلا کام کرنا کسی کو پتہ نہ چلے، صرف ہم جانے اور اللہ جانے۔ ہم میں اتنی طاقت ہے کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلے، ہم ایسا بھی کریں، لیکن ان کو تو پتہ چلے گا، وہ تو لکھتے ہیں۔ تب فرماتے تھے ایسے نیکی کا کام کرنا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلے، فرشتے اسی لیے کہتے ہیں نا دانے ہاتھ سے صدقہ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، چھپانا۔ وہ آدمی ہوتا ہے اصل ولی، خالی باپو بن کر ولی نہیں ہوتا۔ آج کل مردوں کو باپو بننے کا شوق ہے، پیر، اور عورتوں کو آپائے بننے کا شوق ہے، آپا۔ تو لوگ باپو کہے، لوگ پیر صاحب کہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ عورتیں آپس میں کہے کہ بڑی آپا ہے، بڑی آپا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں کہتے کہ نہیں کہتے، یہ دیکھا جائے گا۔ اندر کی نیکیاں، یہ میرا مضمون یاد رکھنا کہ اندر کی نیکیاں وہاں قبول ہوتی ہیں، اور اس پر جو ہے وہ وزنی ہوتی ہے، اس پر شاباشی ملتی ہے۔ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو بھائی، حشر کے میدان میں تم لوگوں کو بھی تولا جائے گا،
بھئی نیکی کا وزن تو ہوگا لیکن نیکی کرنے والے کو بھی تولا جائے گا. تو کچھ صحابہ مسکرا دیے. بھئی کیوں مسکرائے؟ یہ کہا عبداللہ بن مسعود کا تو کچھ وزن ہونے کا نہیں. کہ عبداللہ بن مسعود کا تو وزن نہیں ہونے کا. یہ کیوں؟ دبلا پتلا ہے. دبلا پتلا، ٹانگیں بھی جو ہے بہت پتلی. یہ عبداللہ بن مسعود. اور گھر میں معاملہ کھانے پینے کے کیا، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ. ایسا بھی نہیں. لیکن درجہ کتنا بڑا ہے کہ پورا فقہ حنفی ان سے چلا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا اچھا تم اس وجہ سے ہنس رہے ہو کہ دبلا پتلا اس کا کچھ وزن نہیں ہوگا. فرمایا یہ بات نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود کو حشر کے میدان میں جب تولا جائے گا تو اس کی دونوں پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. یہ شاباشی دی چھپی نیکیوں پر. ایمان کے مضبوط تھے. دکھنے میں سیدھے سادے، بات بوڑھے ہوں گے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، دکھنے میں سیدھے سادے، لیکن اللہ کی ہے ان کا درجہ ہے کہ اللہ جسے قبول کر لے. اور اللہ تعالیٰ کھوٹی چیز کو نہیں لیتا. ہیرا پھیری والی چیز کو اللہ لیتا ہے تو نہیں لیتا. اللہ تعالیٰ جو ہے پاک صاف چیز کو قبول کرتا ہے. ان اللہ لا يقبل الا الطیب. یہ لوگ جانتا ہے کہ آدمی کیا کر رہا ہے. 3 نصیحتیں آج آپ کو کرتا ہوں. امر پورا والوں یہ لکھ لینا. 3 نصیحتیں. یعلم سرکم، وہ تمہارے باطن کو جانتا ہے. وجہرکم، تمہارے ظاہر کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، تم جو کرتے ہو وہ بھی اسے پتہ ہے. یہ 3 چیزیں رہے گی اگر سامنے تو آدمی گناہ نہیں کرے گا، پھر ہیرا پھیری نہیں کرے گا. میں کہ دنیا والوں سے ہیرا پھیری کروں، لیکن اللہ تو جانتا ہے. یہ چیز کی آج ہم میں کمی ہے. مدرسوں کی کمی نہیں ہے، بیان کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، جماعت میں جانے والوں کی کمی اگر نہیں ہے، اجتماعات کی کمی اگر نہ. جوڑ ہوتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں، مستورات کی جماعتیں نکلتی ہیں، لیکن کوالٹی کی کمی ہے. کوالٹی پیدا کرو. اور یہ کوالٹی صرف اللہ ہی جانے گا اور کوئی نہیں جانے گا. آپ نے 3 چلے دیے تو پبلک کہے گی ماشاءاللہ 3 چلے لگاڑی دیا، بہت اچھی ماشاءاللہ، آؤ آؤ. لیکن وہ 3 چلے کا رنگ پکا ہے کہ کچا ہے وہ امرپورہ میں آگے پتہ چلے گا. کہ 3 چلہ لگایا تو 3 چلہ لگایا بہت اچھا ہے بھائی. تبلیغ تو جو ہے سدا بہار ہے، اسی کی برکت سے اللہ نے دیا ہم کو. یہ ہماری قوم کیسی تھی وہ تو آپ جانتے ہو. لیکن دعوت تبلیغ کا کام شروع ہوا، اس میں لگے تو اللہ نے دنیا بھی دی، دین بھی دیا، اللہ نے مدرسے بھی دیے، خانقاہیں بھی دی، بچے بھی دیے، اور ماشاءاللہ اللہ نے دنیا میں چمکایا بھی، ساری دنیا بھی دکھائی، سب کچھ ہے. لیکن یہ کہ ہم اپنے دل سے پوچھیں کہ میں اندر کا بنا ہوا ہوں یا بگڑا ہوا ہوں. کوالٹی. اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ کوالٹی دیکھتا ہے. وہ ایمان کی حقیقت وہ اندر ہوتی ہے. اس لیے یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون.